تو اب ہم اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں، 15 سے 18 ساتھ بھی اگر آپ پڑھ دیں تو ہم انشاءاللہ پھر اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انہا لظى نزاعۃ للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى۔ ہرگز نہیں، وہ آگ کی لپٹ ہے، چمڑی ادھیڑتی ہر اس شخص کو پکارتی ہوئی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور مال جمع کیا پھر سینت سینت کر رکھا۔ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے یہ جو قیامت کا جو منظر اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا، اس کے بعد یہ چیز بتائی کہ یہ جو قیامت کی آگ ہوگی، جو جہنم کی آگ ہوگی، اس کی کیا نوعیت ہوگی اور وہ کن لوگوں کو کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کرے گی۔ تو پہلی چیز جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اس دن کسی کے لیے کوئی مفر نہ ہوگا، یعنی کوئی شخص جو کہ اس جہنم کی آگ کا حقدار ٹھہرے گا وہ اس سے بھاگ نہیں سکے گا۔ تو اس کو اگر آپ بڑے بلیغ انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ لفظ تدعو استعمال کیا ہے، تو اس میں تدعو یعنی دعوت جو دی جا رہی ہے، یعنی وہاں پہ جو اس کو پکار رہی ہے، تو اس وقت جب کفار کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا، اور اس کو اگر ہم اپنے آپ سے بھی ریلیٹ کریں تو اس وقت ایک رسول محبت سے، خلوص سے، بڑی درد مندی سے کفار کو نجات کے رستے کی طرف بلا رہے تھے، اور اس وقت ہمارے پاس قرآن پاک ہے جو کہ قرآن پاک ہمیں اس رستے کی طرف بلاتا ہے جو کہ نجات کا رستہ ہے۔ تو اس وقت تو اگر ہم سن لیں گے اس کی بات کو، یا اس وقت کفار اگر پیغمبر کی بات سن لیتے تو ان کے لیے نجات کا رستہ یہی تھا۔ لیکن جو اس وقت جب قیامت کا دن آ جائے گا تو اس وقت جہنم جب بلائے گی تو اس سے مفر نہیں ہوگا کوئی، یعنی اس سے انسان پھر بچ نہیں سکے گا۔ اس وقت وہ آگ ایسی ہوگی کہ جو چمڑی ادھیڑتی، اس کے بارے میں علماء نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ دور سے ہی جو کفار، جب یہ جو جہنم کے حقدار لوگ جب وہاں اس کے قریب پہنچیں گے تو ان کی چمڑی کو ادھیڑنا شروع کر دے گی، اور وہ آگ اس طرح ہوگی کہ وہ انسان کے اندر تک وہ اس کو محسوس کرے گا۔ تو مولانا مودودی میں لکھا نے یہ چیز لکھی تفہیم القرآن میں کہ جس طرح انفراریڈ ریز جو ہیں وہ انسان کے اندر تک، آج کی اگر ٹیکنالوجیز کے لحاظ سے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو وہ جب انسان کے اوپر اگر پڑیں تو وہ اندر تک اس کی جلن کو محسوس کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہی، یعنی یہ بالکل چھوٹا سکیل ہے بات کو بیان کرنے کے لیے، لیکن اس وقت جو جہنم کی آگ ہوگی وہ کس طرح اس کے حقداروں کو دور سے لپٹ لے گی اور ان کی چمڑی کو ادھیڑے گی۔ تو آج تو بھاگنا ممکن ہے، یعنی آج تو لوگ قرآن سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں، اس وقت رسول کی دعوت سے بھی لوگ منہ پھیر رہے تھے، لیکن اس وقت کو اس دن کوئی فرار نہیں ہوگا، کوئی چاہے گا بھی تو اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہوگا جہاں سے اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو آگے بات کی ہے کہ یہ بخیلوں کا انجام ہے، یعنی بار بار آپ کو ذہن میں ہوگا کہ پچھلی آیات میں بھی اور آگے بھی جو صورتیں آئیں گی، جیسے سورہ معاون کا ذکر کئی دفعہ آیا کہ جو لوگ مال کو جمع کرتے اور سینت سینت کر رکھتے ہیں، تو بخیلوں کا انجام یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان بالآخرت اور انفاق کی دعوت سب سے شاک جو گزرتی ہے بخیلوں کے دلوں پر گزرتی ہے، یعنی وہ لوگ جن کے اندر بخل ہے، جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے اوپر ایمان بالآخرت اور انفاق کی دعوت سب سے شاک گزرتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز پہ غور کریں کہ بخل کا آخرت پر ایمان سے کیا تعلق ہے، یعنی جو یہ پورے کا پورا موضوع جو چل رہا ہے اس سورہ کا وہ قیامت اور آخرت پر ایمان اور جنت جہنم کے معاملات سے ہے، لیکن یہ درمیان میں جو بخل کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور پھر سینت سینت کر رکھتے ہیں، اس کا آخرت پر ایمان سے کیا تعلق ہے؟ وہ لوگ زکوٰۃ یا جو اس کا جو حق ہے، مال کا جو ہے، اللہ کا جو حق ہے اس کا ادا نہیں کرتے، تو وہ ان کے لیے۔ انکل آپ کی آواز کٹ گئی، کیا مجھے آواز نہیں آ رہی ہے؟ باقی سب کو بھی نہیں آ رہی ہے؟ میری طرف تو مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں، مجھے بھی نہیں آ رہی۔ اچھا تو اگر کوئی اور ایڈ کر سکے۔ انکل آپ کی آواز جاتی رہی، اگر کچھ چلے گئے۔ اچھا تو یہ بخل کا پھر آخرت پر ایمان سے کیا تعلق ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟
اس میں یہ ہے نا کہ آپ جو پیسے بچا کے رکھے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں سب کے پاس رہیں گے اور یہی آپ کا معلوم ہوتا ہے، اور اس کے بدلے اگر آپ خرچ کرتے، اگر آپ کو ایمان ہوتا ہے تو آپ خرچ کرتے، جس کے بدلے میں آپ کو اللہ جو ہے کہ آخرت میں دیتا، بالکل وہ سب کیونکہ نہیں ہے اور آپ کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، اس لیے بس آپ کو جمع کیے جا رہے ہیں اور کیونکہ اللہ کی بات فالو نہیں کر رہے۔ ایگزیکٹلی کسی اور پہلو سے اگر کوئی ساتھی ایڈ کرنا چاہیں تو بیچ میں آپ کی آواز کٹ گئی تھی۔ اچھا ایمان کی کمزوری سے بھی مگر اس کا تعلق ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا۔ ہاں بالکل یہی بات ایگزیکٹلی سعد بھائی نے، آپ دونوں نے جو بات کی بالکل صحیح ہے، یعنی آخرت کے نسیہ کی خاطر اپنا نقد مال قربان کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا اصل میں، یعنی وہ چونکہ ایمان آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، یعنی وہ پورے شرح صدر سے جب انسان کو آخرت پر ایمان نہیں ہوگا تو وہ یہ کیسے کرے گا کہ جو آپ کا نقد مال ہے جو آپ کے اس وقت ہاتھ میں ہے اس کو دے کے آخرت کا جو نسیہ ہے جو کہ آپ کو بعد میں ملنا ہے، یعنی بظاہر آپ کو زندگی گزرنے کے بعد آخرت میں اس کا صلہ ملنا ہے، تو جب تک اس آخرت کے صلے پہ یا آخرت پہ مکمل ایمان نہیں ہوگا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے یا اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں اس پر صبر سے عمل کرے، یا مشکلیں آنے پہ اللہ تعالیٰ انسان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صبر کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بہت مشکل ہے اگر انسان کو آخرت پہ یقین نہ ہو، تو بخل کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ ایمان بالآخرت اور انفاق کی جو دعوت ہے وہ سب سے شاک بخیلوں کے دل پہ گزرتی ہے۔ تو آخرت کی فلاح کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنا مال اس دنیا کی تجوریوں میں بند رکھنے کی بجائے خدا کے بینک میں جمع کرے، یعنی انسان اس دنیا کے بینکوں میں ان کو سینت سینت کر جمع کرے اور وہاں پہ اس کے اوپر جیسے ہم عام الفاظ یوز کرتے ہیں کہ سانپ بن کر بیٹھا رہے، اس کی بجائے اس کو چاہیے کہ اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرے اور پھر اس کے ریٹرن کے طور پہ ایک بہت بڑے انٹرسٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو، انٹرسٹ کا لفظ میں یہاں پہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو واپس کرے گا، یعنی 10 گنا سے زیادہ، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کا ریٹرن آپ کو قیامت والے دن دیں گے۔ تو یہ جو یہاں پہ بات کی کہ مال جمع کیا پھر سینت سینت کر رکھا، تو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ مال کمانا کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا فضل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیتا ہے۔ لیکن اصل میں یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے آنکھیں بند کر کے حرام و حلال ہر راہ سے مال جمع بھی کیا اور پھر اس کو نہایت اہتمام سے گن گن کر محفوظ بھی رکھا، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ اس کے برعکس اگر آپ مال جمع کرتے ہیں، مال جمع کرنے سے مراد ہے کہ مال کماتے ہیں اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کو جمع کرنے، اس کو سینت سینت کر رکھنے کا دائیہ آپ کے اندر نہیں ہے، تو اس مال کو اللہ تعالیٰ کا فضل کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا فضل کہتا ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ بڑی اہم آیت ہے جس پہ آج ہم ختم کریں گے، اور اس کے جو اگلا حصہ ہے وہ ہم دیکھیں گے بعد میں کہ وہ کس طرح اس سے لنکڈ ہے۔ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا۔ یہ اسی طرح جلدی مچاتے رہیں گے تو تم ان کی پرواہ نہ کرو، حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے صبرا پیدا ہوا ہے، اس پر جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب راحت ملتی ہے تو سخت بخیل بن جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے موضوع کو اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہ جو لوگ جلدی مچا رہے ہیں، مطلب اب تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں شروع کی آیات میں، پہلی آیت میں کہ بہت جلدی مچائیے اس عذاب کے لیے، تو یعنی یہ جو عجلت کی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہاں سے اب بیان کر رہے ہیں۔ جو حلوہ کا لفظ ہے اس کو ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے معنی میں اس کے اندر کیا کیا معنی ہیں۔ حلو کے معنی جو ہیں وہ جلد بازی کے، بے صبرے اور تھڑ دلے کے ہیں، تو یعنی وہ جو شروع میں عجلت دکھائی جا رہی ہے کہ وہ عذاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا انذار کر رہے ہیں، جس کے بارے میں انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آتا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام لفظ سے خاص گروہ کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی اس میں جو پچھلا گروہ چلتا آ رہا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ان الانسان، اب قرآن کا طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کہیں پہ انسان کا لفظ یوز کر کے
کسی ایک خاص گروہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کہیں پہ پوری انسانیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں قرآن پاک میں آتی ہیں. تو سیاق و سباق اس کو واضح کر دیتا ہے کہ کن لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو لفظ انسان اگرچہ عام ہے لیکن یہاں اس سے اشارہ انہی انسانوں کی طرف ہے. نہیں، یہ کن لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ تھوڑے دلیں ہیں، جو عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو مہلت دی تو اس کی قدر کرنے کی بجائے عذاب کی جلدی مچائے ہوئے ہیں، اور ابھی پکڑ میں آ جائیں تو واویلا کرنا شروع کر. یعنی یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ جب مال ان کے پاس آ جاتا ہے تو وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا استحقاق تھا، وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی کامیابی دنیا میں دی. اور وہ پھر یہ سمجھنے لگ پڑتے ہیں کہ وہ جب کامیابی ان کو ملی ہے تو اگر دنیا میں ان کے اللہ تعالیٰ کامیابی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، اور قیامت میں بھی ان کو اس سے بڑھ کر ملے گا، یا اتنا ہی ملے گا قیامت والے دن بھی. تو یہ اصل میں پچھلے جن لوگوں کا ذکر ہے انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں بات کر رہے ہیں. کہ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی شیخی اور اکڑ کی پرواہ نہ کرو. یعنی وہ لوگ جو جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتے ہیں، اور جب راحت ملتی ہے تو سخت بخیل بن جاتے ہیں. یہ پچھلے ہی لوگوں جن کے بخل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ذکر کیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ، ان لوگوں کی پرواہ نہ کرو، یہ نہایت اوچھے اور تھوڑ دلے لوگ ہیں. یعنی ایسے لوگ ہیں کہ ابھی تو یہ بڑی باتیں کر رہے ہیں، جب ان پر عذاب آئے گا تو ایک دم سے گھبرا اٹھیں گے. یعنی جب تھوڑی سی مصیبت بھی آ جائے گی تو ایک دم سے گھبرا اٹھتے ہیں. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کسی خاص جماعت کو جب اس طرح کسی عام لفظ سے ذکر کرتے ہیں تو اصل میں اس سے مقصود ہوتا ہے کہ بے اتنائی برتنا، بلکہ اس کی تحقیر کا اظہار ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا. یعنی اس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. اب اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ کیا ہر انسان بے صبرہ ہے؟ یعنی ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے نا. عام طور پہ یہ بات کی بھی جاتی ہے کہ اس آیت سے کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان بے صبرہ ہے، ہر انسان ہی بے صبرہ ہے. تو کیا اس آیت سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہر انسان بے صبرہ ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک جنیرک بات تو نہیں ہے، یہ خاص اس میں کیونکہ آگے جا کے بتایا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں جیسے نہیں ہیں. ایگزیکٹلی صحیح. اور کوئی ساتھی اگر اس میں ایڈ کرنا چاہیں کچھ؟ میرا خیال ہے طور پہ تو بے صبرا ہی ہے شاید. جی ریحان بھی دوبارہ بتائیے گا، آواز درمیان میں مکس ہوگی. میں کہا کہ شاید بنیادی طور پہ تو انسان بے صبرا ہی ہے. اگر آپ پیسے یا والے معاملے کو لے کے اور بہت ساروں میں دیکھ لیں تو میرا خیال ہے بے صبرا ہی ہے ہم سارے. یعنی انسان کی جی صاحب بھی اس پہ بھی کروں گا. فطرتاً جو ہے وہ تو بے صبرا ہی انسان، لیکن اس میں تو اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے اور اس کا ایمان کتنا ہے اس کا، تو وہ پہ ڈیسائڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا جو ہے کسی مشکل پڑنے پر صبر کرتا ہے، اور کوئی اچھی اس کے اوپر آتی ہے بات تو اس کو شکر کرتا ہے. پھر تو واقعی بے صبرا ہی ہے. صحیح. اب اس میں دونوں نقطہ نظر سامنے آگے، جیسے ذیشان بھائی نے بھی کہا، اس کو مزید آگے چل کے دیکھتے ہیں. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا عجلت اپنی ذات میں بری چیز ہے؟ یعنی جو یہ بے صبرا پن یا عجلت اس کو کہہ لیں آپ، کیونکہ اس لفظ کے دونوں معنی ہیں لفظ کے، کہ بے صبرا ہونا یا عجلت جو ہے یا جلد بازی کرنا کسی معاملے میں، یا بے صبرا ہو جانا کسی معاملے میں، کیا یہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز ہے؟ دیکھیے یہاں پہ ہمیں یہ امپورٹنٹ ہے کہ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے. کیا صبر کی ڈیفینیشن ہم یہ لیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے؟ کیا یہ ڈیفینیشن ہے؟ یا صبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے معاملات میں سیدھی راہ پہ رہتا ہے؟ تو اگر آپ یہ ڈیفینیشن لیں تو پھر تو بے صبری جو ہے وہ بری چیز ہے اپنی ذات میں. صحیح. لیکن کیا جی اپنی ذات میں تو خیر غلط نہیں ہے، کیونکہ اجرت بعض اوقات نیک کام کے لیے بھی ہو سکتی ہے. بالکل. میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ دونوں ساتھ میں ایک تو نیک کام ہے، دوسرا اگر
توبہ کرنی ہے تو اس میں تو عدت بہت زیادہ کرنی چاہیے. بالکل. اور عدت اپنے طور پہ تو غلط نہیں ہے، لیکن اس کو کس چیز پہ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ بے صبری کی آپ کو فوراً جزا مل جائے کسی کی فوراً، بالکل. یا آپ کو جو مشکل آئی ہوئی ہے وہ فوراً ہٹ جائے آپ کے اوپر سے. تو ہر چیز کا ایک اپنا امتحان ہوتا ہے. وہ جب امتحان جب پورا اترتا ہے تو ہی وہ اپنے ٹائم پہ چیزیں ہوتی ہیں. بالکل. لیکن جیسے کچھ چیزوں میں تو جلدی کرنا چاہیے، توبہ پہ رجوع کرنے میں تو جلدی کرنی چاہیے. ذیشان بھائی، جو آپ نے بات کی اس میں، جیسے جو سعد بھائی نے بات کی، انکل نے بھی بات کی، ریحان بھائی نے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو آپ بات کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں تاکہ ہم لوگ مزید تھوڑا سا سمجھ سکیں آپ کیا چیز کہہ رہے ہیں. دیکھیے، میرے نزدیک یہاں پہ قرآن کے اندر صبر جو ہے وہ اس کا اجرت سے تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق اس رویے سے ہے جو انسان سیدھی راہ کے لیے رکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی بیماری میں ہو یا اس کے پاس بہت پیسے آ جائیں یا وہ غریب ہو جائے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے. تو اگر آپ قرآن مجید میں صبر کے لفظ کو دیکھیں تو وہ جلد بازی کے سینس میں نہیں یوز ہوا. اگر آپ سورہ اثر کو پڑھیں تو اس میں کہا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہو جو صبر کرتے رہے. اس میں یہ نہیں کہا کہ نیک کاموں کے لیے یا برے کاموں کے لیے، صبر کی بات کی. تو مطلب صبر ہی کرنا اصل راستہ ہے. تو وہ آپ اس کا مراد یہ کہ وہ آپ ہمیشہ سیدھی راہ پہ چلیں گے. فرض کرنے کی کوئی وہ بہت بیمار ہو گیا تو کیا وہ ان پرنسپل سے ڈیویٹ کر جاتا ہے جس کو اس نے فالو کرنا ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے اس کو کہا ہے؟ یا اس کے پاس بہت زیادہ پیسے آ جاتے ہیں تو کیا اس میں تکبر آ جاتا ہے؟ یا وہ بہت بیمار ہو جاتا ہے تب اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ہر طرح کے حالات میں صبر جو ہے وہ لازمی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک سیدھی راہ پہ رہنا ہے چاہے آپ کسی بھی کنڈیشن میں ہوں. تو اس سے میں اس کو جلد بازی مراد نہیں لیتا. عام حالات میں ہماری اردو میں ہم صبر کو اسی سے اس کی ڈیفینیشن یہی لیتے ہیں. فرض کریں کہ کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا تو ہم کہتے ہیں صبر کرو. میرے نزدیک مجبوری صبر کا نام نہیں ہے. بالکل صحیح، اس میں تو چارہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. تو اس لیے اجرت کے سینس میں نہیں دیتا. اور آپ لوگوں کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ایکسپلین کریں گے تو شاید کلیئر ہو جائے. اچھا، اس میں ذیشان بھائی تھوڑا سا اس لحاظ سے بھی دیکھیں گے، یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے لفظ یوز کیا وہ حلوہ کا، یعنی اس کے معنی میں جیسے میں نے پیچھے لکھا تھا، یعنی جو مولانا اصلاحی نے بھی اس کے بارے میں لکھا کہ اس حلوہ کے جو لفظ ہے اس کا معنی بے صبرا اجرت. تو صبر کی تو جو آپ بتا رہے ہیں بالکل ٹھیک بات، لیکن جو یہ بے صبرا پن ہے یا اجرت پسندی ہے کسی چیز میں، اب اس کو ہم صبر سے تھوڑا سا الگ ہو کے اگر دیکھیں تو کیا یہ اپنی ذات میں بری چیز ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ صبر کے اینگل سے ایک چیز دیکھ رہے ہیں. تو کیا اگر آپ اجرت کے اینگل سے یا بے صبرے پن کے اینگل سے ایک چیز کو دیکھیں، یعنی بے صبرا اب صبر کی ضد نہیں، یعنی اجرت کی سینس میں یا جلد بازی کی سینس میں، تو کیا یہ بات جو سعد بھائی یا باقی لوگ کر رہے ہیں وہ بات ٹھیک لگتی ہے؟ ہاں، اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ حلوہ کا لفظ استعمال ہوا تو شاید یہاں پہ ڈفرنٹ معنی میں استعمال ہوا. صحیح، جی بالکل ٹھیک. تو یہاں پہ جو بات جو میں سمجھا علماء کی تفاسیر سے کہ انسانی فطرت کے اندر جس طرح شہوت ہے، غضب ہے، حرص ہے اور اس قبیل کے دوسرے داعیات ہیں، ان سب کا ایک مقام ہے. یعنی اسی طرح عجلت کا بھی ایک موقع محل ہے، جس طرح باقی دوستوں نے کہا. یعنی یہ اگین صبر کے تضاد کے طور پہ نہیں بلکہ یعنی حلوہ کا لفظ جو جس طرح یہاں پہ استعمال ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو یہ داعیات رکھے ہیں وہ کئی دفعہ یعنی آپس میں متضاد بھی ہوتے ہیں. یعنی ایک موقع پہ انسان کو مختلف قسم کے، مثال کے طور پہ شہوت جو ہے وہ ایک اپنی ذات میں بری چیز نہیں ہے اگر وہ اس دائرے میں رہے جو دائرہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، یعنی میاں بیوی کے دائرے میں رہے تو وہ بالکل ٹھیک چیز ہے. اس سے انسانی نسل آگے بڑھتی ہے، اس سے انسان جو ہے وہ انسان کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوتی ہیں. اسی طرح غضب ہے، اسی طرح یہ جو حرص ہے یا اس طرح کے جو باقی داعیات ہیں، ان سب کا ایک موقع محل ہے. تو یہ جو اجلت بھی ہے، جیسے باقی ساتھیوں نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اپنے موقع محل میں ہو. یعنی اگر دعوت کو قبول کرنے کے لیے انسان یا کفار اجلت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے تو ایک بڑی اچھی چیز ہوتی، لیکن وہ عذاب کو لانے کے لیے اجلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ غلط جگہ پہ اجلت کا مظاہرہ کر رہی، داعیہ غلط جگہ پہ اپنا ظہور کر رہا ہے. تو مضموم اگر ہے تو اس کا بے محل یا غیر معتدل ظہور ہے اصل میں. تو
اچھا، اب دوسری چیز یہ کہ کیا ہر انسان بے صبرہ ہے، یا ہر انسان عجلت پسند ہے، یا ہر انسان جو ہے وہ غلط جگہ پر ہی اپنے اس دائیے کو استعمال کرتا ہے؟ تو آیت میں جس چیز کو خلو سے تعبیر کیا فرمایا گیا، یہ بھی جلد بازی اور بے صبری کی ایک شکل ہے۔ اچھا، اگر یہ چیز انسان پر اس طرح غالب آ جائے کہ دوسرے مقابل داعیات، یعنی مقابل داعیات کا کیا مطلب ہے کہ ایک طرف سچ کو ماننے کا داعیہ بھی انسان کے اندر ہے نا، یعنی انسان سچ کو پسند کرتا ہے، اپنی ذات میں، اپنی فطرت میں سچ کو پسند کرتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے ایک سچ آیا تو اب اس کے اندر جو باقی داعیات ہیں، مثال کے طور پر اس کے اندر یہ ہے کہ وہ باعث بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو وہ باعث ہوا، غلط جگہ پہ ہو گیا اور اس نے سچ کا انکار کر دیا، تو یہ اصل میں مقابل داعیات ہیں۔ تو اگر عجلت اس کے، یہ چیز اگر انسان پہ اس طرح غالب ہو جائے کہ دوسرے مقابل داعیات اس کے آگے مغلوب ہو جائیں، تو ایسی صورت میں کہنا بالکل مطابق حال ہے کہ اس کی تخلیق گویا اسی عنصر سے ہوئی ہے۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان پیدا ہی بے صبرہ ہوا ہے، یا انسان بہت بے صبرہ پیدا ہوا ہے، تو یہ بالکل اسی طرح جس طرح اگر مولانا اصلاحی نے یہ مثال دی کہ ہانڈی میں نمک ناقابل برداشت حد تک زیادہ ہو جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہانڈی نمک ہی سے تیار ہوئی ہے۔ تو اصل میں یہ انسان کی فطرت میں کسی چیز کے غلبے کی تعبیر ہے۔ اس کو مولانا مودودی نے اس طرح سے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر جو یہ داعیات ہیں، یہ سب کے سب اپنی ذات میں کوئی برے نہیں ہیں، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ جب اگلی آیات ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کون لوگ بے صبرے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اصل میں بات اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اندر کی جو نیچر ہے اس کو انسان بدل نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل کرے، انسان اپنی فطرت کی کانشیس ٹریننگ کرے، بار بار اس کو اپنے سیدھے رستے پر رکھنے کی کوشش کرے، تو وہ ان تمام داعیات کو صحیح جگہ پہ رکھ سکتا ہے۔ یہ کسی نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ آپ کا نفس جو ہے، شاید ایک حدیث میں بھی ہے، شاید اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، کہ آپ کا نفس جو ہے وہ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہے۔ تو اگر آپ اس کی تربیت کریں گے، اس کو آپ، اور یہ کانشیس تربیت ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ بس ان کانشیسلی بالکل اس کو لائٹلی لے کے سمجھیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ انسان کو بار بار کانشیسلی یاد دہانی کے ساتھ اس کی تربیت اگر کر لے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو بے لگام گھوڑا وہ سدھر جائے گا، اور وہ پھر اللہ کے رستے پہ چلنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا، اور وہ جس طرح مالک اس کو کہے گا اسی رستے پہ وہ چلے گا۔ تو اس کی میں مثال یہ بھی ہمیشہ دیتا ہوں کہ ہمارا جو برین ہے، جو ہمارا مائنڈ ہے، اس میں اگر دو ورکر ہیں تو ایک اچھائی کا ورکر ہے اور ایک برائی کا، دونوں بہت ایفیشینٹ ہیں۔ تو ہم جس کو زیادہ کال کریں گے کام کرنے کے لیے اپنے برین میں، تو وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اس پورے کے پورے فیکٹری کا وہ چارج سنبھال لے گا، سپروائزر بن جائے گا اس کا، پھر جو وہ کہے گا اسی طرح ہی ہوگا۔ تو اصل میں انسانی برین جس طرح سے کام کرتا ہے وہ اسی طرح ہی۔ تو یہ تھی آج کی آیت۔ انشاءاللہ آگے ہم یہ اب دیکھیں گے، اور بڑی اگلی آیت بہت بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے۔ وہ ایسی آیت ہیں کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ لکھ کے اپنے سامنے لگا دینے والی آیت ہے، ہر وقت پڑھنے والی۔ وہ اب اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اس بے صبرے پن سے بچاتی ہے اور صبر کی نعمت عطا کرتی ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ انسان کو اس طرف لے کے جاتی ہیں۔ بارک اللہ فی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔